امام زین العابدین بڑے متقی پرہیزگار، روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑا دکھ سہا، آگے آنے والا ہے، بڑا دکھ سہا، کربلا میں بہت دکھ اٹھایا، بیمار تھے، کربلا شریف میں بیمار تھے، پورے قافلے کے ساتھ گئے بھی، واپس لوٹے بھی، بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی اذیت اٹھائی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی مصیبتیں ختم ہو گئی، نہیں، واقع کربلا کے بعد بھی عبد الملک بن مروان کا بیٹا عبد الملک، اس نے امام زین العابدین کو کربلا کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوائی، ان کے پیروں میں بیڑیاں لگوائی۔ سادات کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں، مروان کا بیٹا عبد الملک، یہ کربلا کے بعد کی بات ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو کربلا کے بعد وہ لوگ سکون سے ہو گئے، نہیں، عبد الملک بن مروان نے مدینہ منورہ میں ہتھکڑیاں ڈلوا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈلوا کر، پھر مدینے سے واپس دمشق تک پیدل بلوایا۔ یہ ظلم ہوا ہے، اس صبر کے سوا کیا کیا؟ یہ ہمیں بہت بڑا درس ہے، پیغام ہے۔ نبی کے گھر والے ایک ایک فرد کی زندگی کو دیکھو، اور پھر امام زہری آپ کے شاگردوں میں ہیں، جس امام زہری کا ذکر آپ بار بار محدثین کی زبان سے سنتے ہیں، تو یہ آپ کے شاگردوں میں امام زہری، اور بڑے ثقہ راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام زہری جو ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھی، تو دوڑتے پیچھے پیچھے چلے، رو رہے تھے، امام یہ ظلم کی داستان کب ختم ہوگی اور یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، کیا تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو؟ کیا مجبور ہیں یہ سب برداشت کرنے کے لیے؟ فرمایا دیکھو، جب چلتے چلتے جنگل میں پہنچے تو فرمایا دیکھو، جیسے ہی آپ نے نظر ڈالی ہتھکڑیوں پر، پیر کی بیڑیوں پر، وہ سب ٹوٹ کر گر گئی۔ فرمایا ہم آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کی شان ہے کہ یار کی مرضی پر راضی رہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ورنہ یہ ہتھکڑیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر آپ نے دیکھا اور پھر وہ ہتھکڑیوں کو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا۔ فرمایا مجبور ہو کر کے یہ سب نہیں اٹھا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ وہی بندہ ہے جو اپنے مولا کی رضا میں راضی رہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا نا حضرت امام حسین سے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں تو بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر، اور غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر۔ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہم ہوتے کون ہیں کسی چیز کو ترجیح دینے والے؟ بندے کی شان تو یہ ہے، وہ یہ کہے مولا تو جس میں راضی ہے میں اس میں راضی ہوں۔ ہم بیماری کیوں مانگے، ہم صحت کیوں مانگے، ہم دولت کیوں مانگے، ہم غربت کیوں مانگے؟ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، رضا بالقضا والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ تو امام زین العابدین کی یہ شان ہے۔ پھر آپ کو قید رکھا گیا، اور ابھی بات آتی ہے مدینہ منورہ میں جب آپ جن دنوں رہے، واقعہ کربلا کے بعد آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ کبھی نہیں مسکرائے، آپ نے ہمیشہ تلاوت اور عبادت میں زندگی گزاری۔ آپ کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے غریبوں کو، مسکینوں کو جب پتہ چلتا یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، تو اپنی پیٹھ پر سامان رکھ کر لے جاتے، لاد کر، اور چپکے سے ان کے آنگن میں ڈال دیتے اور چٹھی رکھ دیتے، یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ پھر وہ لوگ پریشان رہتے مدینہ شریف کے، کون ہمارے آنگن میں یہ سامان رکھ جاتا ہے، کون ہمارے آنگن میں یہ چیزیں رکھ جاتا ہے؟ تو جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی تو اس وقت جب آپ کو غسل دینے کے لیے کپڑے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر بوریوں کے نشان تھے، سامان رکھنے کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا رے شہزادہ رسول یہ کام تو نہیں کرتے تھے، پھر یہ نشان کیسے؟ تب گھر والوں نے کہا اے مدینے والو، جو تمہارا پراسرار خادم تھا آج اس کا راز فاش ہو گیا کہ جو تمہارے گھروں کے آنگن میں اناج کی بوریاں رکھ کر، ضروریات کی بوریاں رکھ کر جاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی زین العابدین تھے۔ اور اللہ نے کیا شان دی تھی، بڑے خوبصورت تھے۔ یہ بھی مولا علی کے ہم شبی تھے، رنگ گورا، سرخ، اور آپ کا حال یہ تھا قد بہت اونچا نہیں تھا، اور بڑے نحیف تھے، بڑے لاغر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کا صدمہ دیکھا تھا آنکھوں سے، بڑے لاغر تھے، کبھی صحت نہیں ہوئی آپ کی،
ہمیشہ سے آپ جو ہے وہ نحیف الجسم دبلے پتلے ہی رہے تو اور ہر سال حج کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ایک اختلاف ہو گیا خاندان میں. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے تھے کیونکہ حسین میرے بھائی تھے اور اب بھائی کے بعد امامت کا حق میرا ہے, اس لیے امام خاندان میں جو ہے وہ میں رہوں گا. امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والد نے جانشین مجھے بنایا تو اس لیے امام میں ہوں. اب یہ بات تھوڑی سی بڑی چچا بھتیجوں میں, تو کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے, کوئی فیصلہ کر دے. تو امام زین العابدین سے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ کون فیصلہ کرے گا, فیصلہ کون کرے گا ہمارا؟ تو امام زین العابدین نے کہا حسن اتفاق سے ہم مکے میں موجود ہیں اور ہم فیصلہ کروائیں گے حجر اسود سے. اگر آپ کے کہنے پر حجر اسود بول پڑے تو امام آپ ہوں گے, اور میرے کہنے پہ حجر اسود بول پڑے تو پھر امام میں ہوں. دونوں وہاں جا کر کھڑے ہوئے, کہا بولیے. محمد بن حنفیہ بڑے عظیم ہستی ہے, لیکن چونکہ حقدار باپ کے بعد بیٹے تھے اور جانشین ان کو خود امام حسین نے بنایا تھا, اپنی خلافت سپرد کی تھی, سینے کے اسرار, علم الاسرار, وہ رموز, وہ علم جو پایا تھا اپنے بابا سے ان کے سینے میں منتقل کیا تھا. تو اس وقت جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں امام ہوں تو حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا اے حجر اسود تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں بتا امام حسین کے بعد امام کون ہے؟ تو اس وقت حجر اسود سے آواز آئی کہ اس وقت امام ہونے کا کسی کو حق ہے تو وہ علی ابن حسین زین العابدین کا حق ہے. لوگ حیرت زدہ رہ گئے. حضرت امام زین العابدین اور عبد الملک بن مروان حج کو آیا ہوا تھا اور وہ حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا, لیکن حجر اسود کو جب وہ چومنا چاہتا تھا تو لوگ اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں نے دھکے دے کے بھگا دیا, اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر تھا. وہاں کون بادشاہ اور کون تاجدار اور کون غریب اور کون امیر, وہاں کسی کی نہیں چلتی تھی. لیکن جب وہ دھکے کھا کر کے بیٹھ گیا کنارے کی طرف, مطاف کی طرف, تو کیا دیکھا, ایک خوبصورت خوبرو نوجوان آئے. ان کو پبلک نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد لوگ دو قطار میں تقسیم ہو گئے اور حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے. وہ گئے اطمینان سے حجر اسود کو چوما, اور تھوڑی دیر پہلے اس کو دھکے دے کر کے بھیڑ نے سائڈ کر دیا تھا, جبکہ وہ بادشاہ تھا اور ادھر ان کے لیے قطار لگی تھی. تو یہ جو اہل بیت سے دشمنی تھی ان کو یہی تھی کہ ہم بادشاہ ہو کر بھی لوگوں کی نظر میں وہ مقام نہیں پاتے کہ جو حالت فقیری اور اسیری میں بھی جو مقام اور محبت پاتے ہیں. اس لیے کہ جن کے پاس ایمان ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. وہ بادشاہ کو دھکے دے کر سائڈ کیا, ان کے لیے قطار بنا دی, یہ گئے اطمینان سے چوما, چہرہ دمک رہا تھا, چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو اس نے جانتا تو تھا, پہچانتا تو تھا عذرائے تکبر کا کون ہے یہ جوان جو کعبے میں اس کی اتنی کر و فر ہے. تو وہیں پر قریب میں ایک شاعر عرب کے بہت بڑے فرز دق وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو بتاؤں یہ کون ہے, اگر جان کی امان دے دے تو بتا دیں گے. حالانکہ اس کو معلوم تھا, اس لیے کہ جانتے پھر بھی پہچانتے نہیں, جانتے پھر بھی مانتے نہیں ہیں. اور نبی کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے. جانتا تو ابو لہب بھی تھا, جانتا تو ابو جہل بھی تھا, جانتا تو عتبہ بھی تھا, جانتا تو شیبہ بھی تھا, جانتے سب تھے مگر مانتے نہیں تھے. ایسے ہی اہل بیت کا فیضان جاننے والوں کو نہیں ملتا, ماننے والوں کو ملا کرتا ہے. جانتا تو یزید بھی تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے, جانتا تو یہ بھی وہ یزید بھی تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے, جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا. اور ماننے سے برکتیں ملتی ہے, جاننے سے برکتیں نہیں ملتی. رمضان شریف میں کافر مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے,
مومن مرتا ہے تو اس جنت میں جاتا ہے، اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ کافر جانتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو رمضان کی برکتیں نہیں ملتی. مومن جانتا بھی ہے، مومن مانتا بھی ہے، اس لیے اس کو رمضان شریف کی برکتیں سبحان اللہ سبحان اللہ. برکت چاہیے تو صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا، ماننا بھی پڑے گا. بغیر مانے بگڑی نہیں بنتی. تو حضرت امام زین العابدین کے لیے کون ہے یہ جوان، اس کی اتنی عزت ہے کعبے. فرض رکھنے کا عزت اگر جان کی امان پہ جانتے تھے نا کہ اگر تعریف کریں گے اہل بیت کی تو سر ہی اڑنا ہے نا، برداشت تو ہوگا نہیں. تو جان کی امان پائے تو بتائیں. کہا بتائیں کون ہے؟ تو کہا یہ وہ ہے جو شہزادہ صفا و مروہ ہے. سبحان اللہ. یہ عرب کی بولی ہے، عرب کی. یہ شہزادہ صفا و مروہ ہے. پھر کہا یہ شہزادہ حجر وہ چائے زمزم ہے، یہ شہزادہ منا وہ عرفات ہیں. پھر کہا یہ وہ ہیں جن کے گھر کے اندر جبریل وحی لے کر نازل ہوئے محمد مصطفیٰ پر. یہ وہ ہیں جو فاطمہ کے شہزادے کا شہزادہ ہے. یہ وہ ہیں جن کی سخاوتوں سے لوگوں کے دسترخوان آباد ہیں. یہ وہ ہیں جن کی سخاوتوں سے لوگوں کے دامن دل آباد ہیں. بولتے رہے بولتے رہے. یہ وہ ہیں ان کے نسب سے اعلیٰ دنیا میں کسی کا نسب اعلیٰ نہیں ہے. اس طرح بولتا رہا وہ، فرض تک بولتے رہے. مروان نے کہا بس کیجئے، جان گیا کون ہوں. جانتا تو پہلے بھی تھا کوئی بڑا. امام زین العابدین سے کہا حضرت وہاں یہ چل رہا تھا، اور فرزدق نے آپ کی تعریف کی، آپ نے ہزاروں درہم اٹھا کر کے اس کو دے دیے. کہا فرزدق سے کہنا معاف کریں، سفر حج میں ہیں، اس وقت تو اتنا ہی ہے اس لیے تمہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اور زیادہ ہوتا تو ہم اور زیادہ عطا کرتے. فرزدق لے کر کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، اس گھرانے سے زیادہ سخی گھرانہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. حضرت امام زین العابدین کے پاس اتنا علم تھا کہ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں ان کے دور میں ان سے بڑا علم والا میری نظروں نے نہیں دیکھا، ان سے بڑا متقی میری نظروں نے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا یہ عبد الملک بن مروان جس نے ہتکڑیاں لگا کر ملک شام تک دوبارہ چلوایا تھا، ایک دن یزید اس کے باپ مروان پہ ناراض ہو گیا. دیکھو اہل بیت کی شان دیکھو. یزید اس کے باپ مروان پہ ناراض ہو گیا اور مروان کی جان پہ بند آئی. تو مروان آیا اور امام زین العابدین سے کہا کہ بہت قصوروار ہوں آپ کے خاندان کا، لیکن حکومت ناراض ہو گئی ہے، جان بچے گی تو آپ کی امان سے بچے گی، اگر آپ امان دے دے کچھ دن کے لیے. امام زین العابدین نے اپنا گھر دیا، اس کو اخراجات دیے اور اس کے پورے گھر والوں کی نگہبانی کرتے رہے. یہ ہے اہل بیت کا اخلاق، ان کا کردار. مروان کے ساتھ یہ سلوک کیا. بلکہ اور بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر یا ابن زیاد دونوں میں سے کوئی آیا مدینہ منورہ تو اہل مدینہ نے اپنے دروازے بند کر لیے ان کو دیکھ کر کہ ان بدبختوں نے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تو اس لیے ان کے لیے دروازے بند ہونا چاہیے. کسی نے پانی تک کو نہیں پوچھا. امام زین العابدین کو پتہ چلا تو اپنا بند دروازہ کھول دیا اور اس کو بلا کر کے کھانا بھی دیا اور پانی بھی دیا. لوگوں نے کہا ہم نے آپ کی خاندان میں آپ کی خاندان کی محبت میں دروازے بند کیے تھے اور آپ نے دروازہ کھول دیا. فرمایا یہ ہم آل محمد کا یہی انداز ہے، جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. سبحان. یہ ہے کربلا، یہ کربلا کی داستان ہے. بالآخر حضرت امام زین العابدین کو 18 محرم الحرام کو امام زین العابدین کو جب عبد الملک ابن مروان نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت ہے، ان کی عزت ہے، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو بار بار جو ہے وہ ستایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ اگر یہ کھڑے ہو گئے نا یہ کہہ کر کہ خلیفہ میں ہوں کیونکہ میرا بابا شہید ہوا اور میرے تایا نے جو ہے وہ حکومت کی انجام حکومت کے معاملات سونپے تھے، بعد میں حقدار ہم ہیں، تو ہماری حکومت کو پھر سے خطرہ ہوگا. تو عبد الملک ابن مروان نے ان کو زہر دلوا دیا اور زہر کے ساتھ ہی حضرت امام زین العابدین 56 یا 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا.